السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر کو بیجنگ کے متعدد علاقوں میں آنے والے سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ سوڈان نے قطر کے موقف اور موجودہ بحران کے آغاز سے ہی انسانی امداد کی فراہمی پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج ہفتے کو یوکرین کرائسس پر غور کرنے کے لیے متعدد ملکوں میں قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ خواتین کے فیفا ورلڈ کپ میں موراکو کی ٹیم کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ موراکو پہلا عربی ملک ہے جس کی ٹیم ٹورنامنٹ کے اس مرحلے تک رسائی حاصل کر سکی ہے۔ یہ تھی اس وقت کی اہم سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر شی جن پنگ کو دارالحکومت بیجنگ کے مختلف علاقوں میں آنے والے سیلابی ریلوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی حوالے سے چین کے صدر کو تعزیت اور ہمدردی کا برقی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے چین کی اسٹیٹ کونسل کے صدر جناب لی چیانگ کے نام سیلاب کی زد میں آ کر بیجنگ میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام بھیجا اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی۔ سوڈان کی وزارت صحت نے قطر کی جانب سے اس کی مسلسل سپورٹ اور انسانی امداد کی لگاتار فراہمی پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ قطری امداد ہمیں اس وقت پہنچی جب اس کی ان صوبوں میں شدید ضرورت تھی جہاں دارالحکومت خرطوم میں لڑائی کی وجہ سے فرار ہونے والے افراد نے پناہ لی تھی۔ واضح رہے کہ قطر کی جانب سے انسانی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، اور قطری ہلال احمر نے امداد کی تازہ کھیپ کو سوڈانی اداروں کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں خون کا ٹیسٹ کرنے کے مخصوص طبی آلات، دیگر میڈیکل ساز و سامان، دوائیں اور بچوں کی صحت کے لیے ضروری اشیاء شامل ہیں۔ ادھر امریکہ، ناروے اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان میں سوڈان میں جاری لڑائی کے دونوں فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر لڑائی روک دیں۔ یہ مطالبہ اس طرح کی رپورٹوں کے سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں وسیع پیمانے پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تینوں ملکوں نے جاری کردہ مشترکہ بیان میں ڈارفور میں تشدد کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے فریقین سے اپیل کی کہ وہ عام شہریوں کی حفاظت کے متعلق عالمی انسانی قانون کا پاس و لحاظ کریں، اور زور دے کر مطالبہ کیا کہ متاثرہ تمام علاقوں تک ایکسس دی جائے تاکہ مناسب انداز میں جرائم کی تحقیقات کی جا سکے اور بنیادی انسانی امداد پہنچائی جا سکے۔ بیان میں شہریوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں، خاص طور پر انسانی امداد پہنچانے والے کارکنوں اور طبی و غیر طبی خدمات فراہم کرنے والے عناصر کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو عدالتی کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ میں میڈیا اور کمیونیکیشن کے ادارے کے ڈائریکٹر جناب ابراہیم بن سلطان الہاشمی نے جمہوریہ ایتھوپیا کی ادیس ابابا یونیورسٹی میں ڈیجیٹل میڈیا لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ اس لیبارٹری کو قطر کی جانب سے دیے گئے مالی عطیے سے تیار کیا گیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر جناب الہاشمی نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا لیبارٹری کا افتتاح قطر کی جانب سے ایتھوپیا میں ترقیاتی کاموں کی سپورٹ کے حوالے سے اس کی کمٹمنٹ کا اظہار ہے، جن سے براہ راست ایتھوپیا کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں برقہ پر یہودی آبادکاروں کی جانب سے کیے گئے حملے میں
ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے اور اس طرح کل جمعے کو جام شہادت نوش کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ آبادکاروں نے قابض فورسز کی حفاظت میں برقہ گاؤں کے مغربی اور شمال مغربی حصے پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد مقامی شہری اپنی زمینوں کے دفاع کے لیے امٹ پڑے اور جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ان جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان سیدھے گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ جھڑپوں میں مزید 2 نوجوان زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج ہفتے کو جدہ میں یوکرینین کرائسس پر غور کرنے کے لیے متعدد ملکوں میں قومی سلامتی کے مشیروں اور نمائندوں کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اجلاس ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے جاری انسانی پہل اور انسانی کوششوں کے ضمن میں بلایا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آج کی ملاقات سے بحران کے سیاسی اور سفارتی وسائل کے ذریعے کوئی پرامن حل نکالنے میں مدد ملے گی۔ ایتھوپیا کی وفاقی حکومت نے شمالی علاقے امہرا میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران فوج اور مقامی جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کشیدگی پڑوسی علاقے ٹیگرائی میں ہونے والے خونریز واقعات کے 9 ماہ بعد دیکھنے میں آئی ہے۔ ایتھوپیا آبادی کے لحاظ سے افریقہ کا دوسرا بڑا ملک ہے اور ملک کے شمالی حصے میں حالات متوازن نہیں ہیں۔ ایتھوپیا کی ایئر لائن نے بھی امہرا میں لڑائی کی وجہ سے علاقے کے 2 شہروں کے لیے پروازوں کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جارجیا کے شمال مغربی پہاڑی علاقے راچا میں لینڈ سلائیڈ کی زد میں آ کر 6 افراد جاں بحق اور دیگر 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ جارجیا کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ لینڈ سلائیڈ والی جگہ سے 6 لاشیں نکال لی گئی ہیں اور راحت اور بچاؤ اور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ادھر جرمنی کے مغربی علاقے میں واقع ایک اسپتال میں آگ لگنے سے 28 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ آگ اسپتال کے کمرے سے شروع ہوئی اور پھیلتی چلی گئی۔ اسپتال کے اسٹاف نے مریضوں کو تیزی کے ساتھ عمارت سے باہر نکالا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے دیگر اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ جمہوریہ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کو سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کے وسائل سے ہے۔ سعودی عرب کے شاہی دیوان میں ایڈوائزر جناب احمد بن عبدالعزیز قطار نے صومالی صدر کے ساتھ مقدیشو میں ایک میٹنگ کے دوران یہ پیغام ان کے گوش گزار کیا۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے شمالی علاقے خبی میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سیلاب زدہ علاقوں سے 12 لاکھ سے زیادہ افراد کو نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر پڑوسی ملک جاپان خانون نامی طوفان کی آمد سے پہلے اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے اسٹیج راؤنڈ کے آخری میچ میں موراکو کی ٹیم نے کولمبیا کو 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ورلڈ کپ فٹ بال میں اس مرحلے تک پہنچنے والی یہ پہلی عرب ٹیم ہے۔ موراکو کی جانب سے واحد گول پہلے ہاف کے اضافی وقت کے آخری لمحات میں انیسہ الحماری نے کیا۔ موراکو کی ویمنز ورلڈ کپ فٹ بال میں یہ پہلی شرکت ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسی گروپ سے 2 دفعہ کی عالمی چیمپئن جرمنی کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ یاد رہے کہ مردوں کے عالمی کپ فٹ بال قطر 2022 میں بھی موراکو کی ٹیم سیمی فائنلز تک پہنچنے والی
पहली अरब टीम थी। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 34 साल एलेक्स हेल्स फ्रेंचाइज क्रिकेट पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। उन्होंने इंग्लैंड की जानिब से 11 टेस्ट मैच, 70 ओडीआईज और 75 टी20 इंटरनेशनल्स में हिस्सा लिया। ओडीआईज में 37 से ज्यादा की औसत से 2419 और टी20 में 30 से ज्यादा की औसत से 2074 रन स्कोर किए, जबकि टेस्ट मैचों में 27 से ज्यादा की एवरेज के साथ 21 इनिंग्स में 573 रन बनाए। ओडीआईज में 6 सेंचुरियां उनके नाम हैं और हाईएस्ट स्कोर 171 रन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 5 मैचों पर मुश्तमिल टी20 सीरीज के पहले मैच में स्लो ओवर रेट पर भारत और वेस्ट इंडीज दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया है। सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज ने भारत को 4 रन से हरा दिया था। मेजबान टीम ने 6 विकेटों पर 149 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ये टारगेट पूरा न कर सकी। इस मैच में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें मुकर्ररा वक्त में ओवर्स मुकम्मल करने में नाकाम रही, जिसके बायस आईसीसी ने दोनों टीमों पर जुर्माना आयद किया है। भारतीय टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर जबकि वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम किए थे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टी20 कल इतवार को खेला जाएगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने चीन के सदर को बीजिंग के मुतादिद इलाकों में आने वाले सैलाब में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। सूडान ने कतर के मौक़िफ़ और मौजूदा बहरान के आगाज से ही इंसानी इमदाद की फराहमी पर उसका शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो आज हफ्ते को यूक्रेन क्राइसिस पर गौर करने के लिए मुताद्दिद मुल्कों में कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास की मेजबानी कर रहा है। और खेलों की दुनिया से ये खबर कि खवातीन के फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में मोरक्को की टीम क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली अरबी टीम बन गई है। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन सलमान अल मोमिन को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।